السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم فلما قضا موسیٰ الاجل سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضا، پھر جب پوری کر دی موسیٰ الاجل، موسیٰ علیہ السلام نے مدت، وسار بأہلہ، اور چلا وہ اپنے گھر والے کے ساتھ، آنسا، اس نے دیکھی، من جانب الطور، کوہ طور کی طرف سے، نارن، ایک آگ، قالا، اس نے کہا، لأہلہم، کسو، اپنے گھر والوں سے، تم ٹھہرو، انی آنست نارا، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لعلی، شاید میں، آتیکم منہا، میں لاؤں تمہارے لیے اس سے، بخبرن، کوئی خبر، او جذوۃ من النار، یا چنگاری آگ سے، لعلکم تصطلون، تاکہ تم آگ تاپو، سینکو۔ فلما آتاہا، پھر جب وہ آیا اس کے پاس، نودیا، ندا دی گئی، من شاطئ الوادی الایمن، کنارے سے، دائیں میدان سے، فی البقعۃ المبارکۃ، برکت والی جگہ میں، من الشجرۃ، ایک درخت سے، ان یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار، وان الق عصاک، اور یہ کہ ڈالو اپنا عصا، فلما رآہا، پھر جب اس نے اسے دیکھا، تہتز، لہراتا ہوا، کأنہا، گویا کہ وہ جان، سانپ ہے، ولا مدبرن، تو وہ لوٹے پیٹ پھیر کر، ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے آ، ولا تخف، اور ڈرو نہیں، انک من الآمنین، بے شک تو امن پانے والوں میں سے ہے، اسلک، تو ڈال لے، یادہ کا، اپنا ہاتھ، فی جیبی کا، اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء، وہ نکلے گا روشن، سفید ہو کر، من غیر سوء، بغیر کسی عیب کے، وضمم الیک، اور ملا لینا اپنی طرف، جناحک، اپنے بازو، من الرہب، خوف سے، فذانک، پس یہ دونوں، برہانانی، دو دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سردار کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ہیں ایک گروہ نافرمان۔ عزیز طلبہ، یہاں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال کی موعودہ مدت پوری کر لی تو رشتہ داروں کو دیکھنے کا شوق ہوا، تو مصر کو پھر آنے کا ارادہ کیا۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے اپنی اہلیہ اور کچھ بکریوں کو ساتھ لے کر پیدل چل پڑے۔ راستے میں سفر گم ہو گیا، راستے میں جب چلے تو راستہ گم ہو گیا، سفر کے دوران راستہ صحیح پتہ نہ چلا، رات کا وقت، ادھر سردی کا زمانہ، مجبوراً کوہ طور کے پاس ایک کونے میں، کہیں گوشے میں ٹھہر گئے، وادی طوا جسے کہتے ہیں۔ اب چاروں طرف نظر دوڑائی تو ایک جانب سے آگ کی روشنی نظر آئی، تو سمجھے کہ یہ کوئی ظاہری آگ ہے، ظاہری دنیا کی آگ سمجھ کر اہلیہ سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں جاتا ہوں، تاکہ تمہارے سینکنے کے لیے آگ بھی لے آؤں، اور وہاں کوئی راہ پر مل گیا تو راستے کا بھی پتہ کر لوں گا۔ اب وہاں جب پہنچے تو وہ جس کو آگ سمجھا دنیاوی، وہ دنیاوی آگ تو نہیں تھی، وہ اللہ کے نور کی ایک تجلی تھی۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس روشنی کے پاس پہنچے تو عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، جیسے جیسے آگ بھڑکتی ہے تو وہ درخت مزید سرسبز و شاداب ہوتا ہے، اور وہ آگ اس نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھی تو اس کا جو اوپر تعلق تھا وہ تو آسمانوں کے ساتھ مل رہا تھا۔ تو یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف سا پیدا ہوا، ارادہ کیا کہ واپس ہو جائیں۔ جو ہی پلٹنے لگے تو آگ قریب آ گئی، ایک آواز آئی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں۔ اس موقع کی
جتنی بھی تفصیلات ہیں عزیز طلبہ آپ کافی دفعہ یہ سن چکے ہیں، سورۃ طٰہٰ میں بھی یہ عرض کر دیا گیا ہے۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو لینے آ گئے تھے، عطا نبوت فرما دی۔ تو اس سلسلے میں سب سے بڑا معجزہ جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو عطا فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلا معجزہ تو یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اپنی جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، عصا ہے، اس کو زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم کی تعمیل کی، جو ہی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ ایک سانپ بن گئی، اور سانپ بھی اژدہا جیسا، لیکن اژدہا حرکت نہیں کر سکتا، اور وہ چھوٹے تیز سانپ کی طرح پھرتی سے کودتا پھرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اس راز سے واقف نہ تھے، اس لیے بتقاضۂ بشریت خوف زدہ ہوئے تو پیچھے ہٹے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، آپ اس کو پکڑ لو۔ انہوں نے پکڑا تو ویسی وہ اصلی حالت میں عصا بن گیا۔ اور دوسرا جو معجزہ دیا وہ یہ کہ تم اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر بغل سے ملا لو، پھر نکالو تو سفید چمکتا ہوا اور روشن نکلے گا۔ اور یہ سفیدی کوئی عیب نہیں ہے، نہ کوئی مرض ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے، ایک معجزہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں وادی مقدس میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا، تو یہاں سے نبوت لے کر اور نبوت کے جو لوازمات ہیں، معجزات، یہ اللہ رب العزت نے آپ کے سپرد کیا اور یہاں سے وہ اس طرح واپس ہوئے۔ قال رب انی قتلت، اس نے کہا اے میرے رب بے شک میں نے مار ڈالا، منہم ان میں سے، نفساً ایک شخص کو، فاخاف سو میں ڈرتا ہوں، ان یقتلونی کہ مجھے وہ قتل کریں گے، واخی اور میرا بھائی ہارون علیہ الصلاۃ والسلام، ہوا افصح منی وہ میرے سے زیادہ فصیح ہیں، لساناً زبان کے لحاظ سے، فارسل ہو سو بھیج دے اسے، معیہ میرے ساتھ، ردءً مددگار بنا کر، یصدقنی اور تصدیق کرے میری، انی اخاف بے شک میں ڈرتا ہوں، ان یکذبون کہ وہ جھٹلائیں گے مجھے، قال سنشد فرمایا ہم ابھی مضبوط کر دیں گے، آزودہ کا تیرا بازو، بیاخی کا تیرے بھائی سے، ونجعل لکما اور ہم عطا کریں گے تمہارے لیے، سلطاناً غلبہ، فلا یصلون پس وہ نہ پہنچیں گے تم تک، بیایاتنا ہماری نشانیوں کے سبب، انتما تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون اور جس نے پیروی کی تمہاری غالب رہو گے۔ فلما جاءہم موسیٰ پھر جب آیا ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام، بیایاتنا ہماری نشانیوں کے ساتھ، بینات کھلی نشانیوں کے ساتھ، واضح، قالوا ما ھذا وہ بولے نہیں ہے یہ، الا مگر، سحر مفترن ایک جادو گھڑا ہوا، وما سمعنا اور نہیں سنا ہم نے، بہذا یہ ایسی بات، فی آبائنا الاولین اپنے اگلے باپ دادا میں، وقال موسیٰ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی میرا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بمن جاء بالہدی اس کو جو لایا ہدایت، من عندہ اس کے پاس سے، ومن تکون لہ اور جس تکون ہوگا لہو اس کے لیے، عاقبۃ الدار آخرت کا اچھا گھر، انہ لا یفلح الظالمون بے شک وہ نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ جب اللہ رب العزت نے منصب نبوت عطا فرما دیا تو اس کے بعد فرعون کے پاس تبلیغ دین کے لیے جانے کا حکم فرمایا، تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ اے اللہ فرعون کے پاس جانے کے لیے میں حاضر ہوں، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں فرعون کے پاس پہنچتے ہی وہ مجھے قتل نہ کر دیں، کیونکہ میرے ہاتھ سے ایک فرعونی کا قتل ہو گیا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ بے خوف ہو جائیں۔ اور ساتھ میں دوسری عرض یہ کی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، ان کو بھی میرا مددگار بنا دیں اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے دونوں درخواستیں منظور کرتے ہوئے فرمایا کہ
ٹھیک ہے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمہارے شریک کار ہیں اور تمہارے قوت و بازو ہیں، اور فرعونیوں کو تم پر کچھ دسترس نہ ہوگی، بے خوف ہو کر وہاں جاؤ۔ جب مصر پہنچے تو رات ہو چکی تھی، خاموشی سے مصر میں داخل ہو گئے، اپنے مکان میں پہنچے مگر اندر داخل نہ ہوئے اور والدہ کے سامنے ایک مسافر کی حیثیت میں ظاہر ہوئے۔ یہ بنی اسرائیل میں مہمان نواز گھر تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوب خاطر مدارت کی گئی۔ اسی دوران آپ کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام بھی آ پہنچے۔ یہاں پہنچنے سے قبل حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب نبوت عطا ہو چکا تھا۔ والدہ نے جب ملاقات ہوئی ان سے تو تب سب خاندان آپس میں ملے اور بچھڑے ہوئے بھائیوں نے ایک دوسرے کی گزشتہ زندگی سے تعارف پیدا کیا اور والدہ کی دونوں آنکھوں نے ٹھنڈک حاصل کی۔ تو جب والدہ کو سارا قصہ سنایا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تو صحیح، لیکن وہ ہے بڑا ظالم مغرور، بہتر ہے کہ دیکھ لو لیکن نہ جاؤ، وہاں جانا بے سود ہوگا۔ مگر دونوں نے جب والدہ کو سمجھایا کہ اللہ کا حکم ہے وہ ٹالا نہیں جا سکتا تو وہ بھی رضامند ہو گئیں۔ فرعون کے پاس جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، ان کو دعوت دی، اس کے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کہنے لگے کہ یہ تو سب محض ایک جادو ہے، جو باتیں اللہ کی طرف منسوب کر کے یہ کہتا ہے وہ بھی جادو کی باتیں ہیں، یہ خود گھڑ کے لایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مقابلے میں برہانی اور عقلی طور پر ہدایت اور ضلالت اور صدق اور کذب کا ایک معیار قائم فرمایا۔ جب فرعونیوں نے کہا نا کہ ہم نے اپنے باپ دادا سے تو ایسا کچھ بھی نہیں سنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ خود ہی خوب واقف ہے اور خوب جانتا ہے کہ کون اس کے پاس پیام ہدایت لے کر آیا ہے۔ یعنی تمہارے باپ دادا اللہ کی طرف سے پیام ہدایت لے کر نہ آئے تھے، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور اس کی تعلیم کے مطابق راستہ بتا رہا ہوں، اس لیے میرا بتایا ہوا راستہ صحیح ہے اور تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا جو راستہ تھا وہ غلط ہے۔ میں اپنے دعوے میں سچا ہوں اور اسی کے پاس سے ہدایت لایا ہوں، اس لیے انجام میرا ہی بہتر ہوگا۔ جو لوگ اللہ کی کھلی نشانیاں دیکھ کر اور دلائل صداقت سن کر ناانصافی سے حق کو جھٹلاتے ہیں، وہ انجام کے لحاظ سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور ان کو ذلت اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ وقال فرعون، اور کہا فرعون نے، یا ایھا الملأ، اے سردارو، ما علمت لکم، نہیں جانتا میں تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیری، اپنے سوا، فاوقد لی، پس آگ جلاؤ میرے لیے، یا حامان، اے حامان، علی الطین، مٹی پر، فاجعل لی، پھر میرے لیے بنا، صرحاً، ایک بلند محل، لعلی، تاکہ میں، اطلع، میں جھانکوں، الی الہ موسیٰ، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کی طرف، وانی لاظنہ، اور بے شک میں البتہ سمجھتا ہوں اسے، من الکاذبین، جھوٹے لوگوں میں سے، واستکبر، ہوا اور وہ مغرور ہو گیا، وجنودہ، اور اس کا لشکر، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق، وظنوا، اور وہ سمجھ بیٹھے، انہم الینا یرجعون، کہ وہ ہماری طرف، انہم الینا لا یرجعون، کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ عزیز طلبہ، فرعون یہ ساری بات سن کر مزید متکبر ہو گیا اور اس نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ اے میرے سردارو، جو بھی اس نے سردار بنائے ہوئے تھے، میں اپنے علاوہ تو تمہارا کوئی معبود نہیں سمجھتا، میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ اور حامان کو کہا کہ گارے کا سامان تیار کرو، مٹی وغیرہ بناؤ اور سب کچھ کرو اور ایک بلند محل بناؤ تاکہ میں وہاں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معبود کو جھانکوں، اور میں تو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ بہرحال وہ بہت مغرور ہو گیا اور اس کے لشکر والے بھی اس کو دیکھ کر مزید مغرور ہو گئے، اور انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے، ہم نے تو کبھی لوٹنا ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم سب کا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف بالآخر ہونا ہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عبرت ناک واقعات سے عبرت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔